الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں آپ کو درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کرنے کا مقصد بتا دوں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر اتوار کو جاری و ساری رہے گا۔ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب آپ کے اسی مسجد میں انشاءاللہ تعالی میں یا حضرت یا کوئی اور بیان کرتے رہیں گے، علم دین آپ کو سکھاتے رہیں گے، اور ہمارے جو موضوعات ہونے والے ہیں وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر وضو کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نماز کون سی باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اور ابھی رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے تو رمضان میں روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کس طریقے سے ہمیں رکھنا چاہیے وغیرہ۔ تو روزمرہ کی زندگی کے معمولات والے ٹاپکس انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر آپ کو بیان کر کے سکھانے کی کوشش کریں گے۔ آج جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، واٹ از دی پرپس آف آور لائف، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیں، عام طور پر ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہماری دو زندگیاں ہیں۔ پہلی زندگی جس میں ہم ابھی زندہ ہیں اور اسے گزار رہے ہیں، اس میں جی رہے ہیں، اور دوسری زندگی عام طور پر بتا رہا ہوں جو لوگوں کو معلوم ہے، اور دوسری زندگی ہمارے انتقال کے بعد جو قبر سے شروع ہوگی تو تا قیامت وغیرہ تک کی۔ لیکن آئیے میں آپ کو اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے بتاؤں کہ ہر انسان کی 4 زندگیاں ہوتی ہیں۔ کتنی زندگیاں ہوتی ہیں؟ 4 زندگیاں ہوتی ہیں۔ پہلی زندگی کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ عالم ارواح کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، تو آئیے عالم ارواح سے آج کے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو پھر آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالی نے روحوں کو جمع کیا، اور وہ روحیں سب انسانوں کی تا قیامت تک کے جو پیدا ہونے والی تھیں وہ تھیں، اور ان سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا، الست بربکم، اس کا معنی ہوتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، قالو، سب نے کہا، بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے اقرار کیا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، اب دنیا میں جانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہم غافل تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب ہر روح نے یہ اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اسلام وہ برحق ہے، اس میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، اور غیر اسلام والے لوگ یعنی کہ دیگر مذاہب والے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کیا ہوا ہے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد وہ دنیا تو ہماری ختم ہو گئی جو عالم ارواح کی تھی، اب اس دنیا میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگ مسلمان ہیں، بہت سے لوگ یہاں پر دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا کو مانتا ہے، کوئی ایک سے زائد خداؤں کو مانتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو خدا کو ہی نہیں مانتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ملحد۔ اب یہاں پر جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو یہ ہماری ایک امتحان کی درس گاہ ہے، اب ہم یہاں پر ایک امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا امتحان روزمرہ کی زندگی میں چلتا رہتا ہے، اور یہ امتحان ہمارا ختم ہوگا ہماری موت کے ساتھ۔ اب اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں تو یہ ہماری دوسری زندگی ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں عالم دنیا، یعنی کہ دنیا کی زندگی۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہمارا یہ امتحان چل رہا ہے، اس امتحان میں ایک جنگ جاری ہے، اور وہ جنگ کس کے بیچ میں ہے؟ نیکی اور بدی کے بیچ میں۔ نیکی اپنا غلبہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بدی اپنا غلبہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو نیکی کا ساتھ دینے والے اس کے دوست ہیں، اور بدی کا ساتھ دینے والے
اس کے بھی دوست ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ نیکی کا ساتھ دینے والے کون سے دوست ہوتے ہیں اور بدی کا ساتھ دینے والے کون سے دوست ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بدی والے کون سے اس کے دوست ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، پہلے میں آپ کو وہ آیت بتا دیتا ہوں۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، اس کا معنی ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا دشمن شیطان ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ مردود قرار پایا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے، اور یہ صرف اور صرف کس بنیاد پر وہ ملعون اور مردود قرار پایا۔ تو آئیے مختصر انداز سے بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو اور ابلیس، شیطان کا نام ابلیس تھا پہلے، تو ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، اور تکبر اور انکار کرنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ انہیں مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو آگ مٹی کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضبناک ہو کر اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا، ملعون، اس پر لعنت دے دی گئی، اور تا قیامت تک کہ اس پر لعنت رہے گی، اور قیامت کے دن وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کو وہ اپنے ساتھ لے کر جہنم میں لے کر جائے، دوزخ میں لے کر جائے۔ اب اس کے لیے اس نے اپنی ایک فوج تیار کی ہوئی ہے۔ کبھی وہ لڑائی کے ذریعے انسان میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گالی گلوچ کے ذریعے، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے کرا کر، کبھی مال میں خیانت کر کے وغیرہ۔ تو اس کے بہت سے طریقے ہیں شیطان انسان کو بہکانے کی، کبھی کبھی وسوسے ڈال کر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا دشمن اور وہ دوست ہے بدی کا، اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارا دشمن ہے ہمارا نفس۔ نفس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نفس سے امارہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو ہمارا جو نفس ہے، اگر وہ نفس امارہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں وہ برائیوں کی طرف، بدی کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے۔ انسان کے ذہن میں، انسان کے دل میں مختلف قسموں کے خیالات ڈال کر ہمیں وہ بہکاتا رہتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ قریب ہے، اور رمضان میں جیسا کہ بچے کو معلوم ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، باوجود اس کے ابھی ایک سوال ہے اور اس کا ازالہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں ہی ملوث نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو تو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، مگر نفس قید نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس کے بہکاوے میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور وہ نفس کا کہنا مان کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر بدی کا ساتھ دینے والا نفس ہے، اور وہ ہمارا دوسرا شیطان، دوسرا ہمارا وہ دشمن ہے۔ اب آئیے تیسرے دشمن کی طرف۔ تیسرا دشمن آپ میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا، وہ ہے حب دنیا، یعنی کہ دنیا کی محبت۔ اب دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے اس کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں ہیں، اور کچھ مذاہب کا یہ تصور ہے کہ اگر تمہیں خدا کو پانا ہے، اگر تمہیں اس دنیا کے بعد اچھی زندگی گزارنی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس دنیا سے نکل کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں راہب بن جانا، سنیاس لے لینا۔ کچھ لوگ آپ نے ہندو مذہب میں بھی دیکھا ہوگا کہ سنیاس لے لیتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ تو ایک تعریف کو آپ نے اپنے ذہن میں ہمیشہ واضح رکھنا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم اس دنیا میں رہیں، مگر دنیا ہم میں نہ رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں گے، دنیا سے نکلیں گے نہیں، مگر دنیا ہم میں نہیں رہنی چاہیے، ہم میں سے دنیا نکل جانی چاہیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم میں لالچ نہیں ہونی چاہیے، ہم میں کسی بھی قسم کی برائی جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں۔ یہاں پر ہم شادی بھی کریں گے، بال بچے بھی رہیں گے،
پیسے بھی کمائیں گے، دیگر رشتہ دار دوست احباب کے ساتھ بھی میل جول رکھیں گے، لیکن اگر کوئی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہم پر غالب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کاروبار میں اتنے مصروف نظر آتے ہیں کہ یہاں پر اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ دینا فرض ہو چکا ہے، پیسہ اتنا آ گیا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج کرنے کے لیے بھی پیسہ ان کے پاس میسر ہے مگر حج کرنے کے لیے بھی وہ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی محبت ان لوگوں پر غالب سے غالب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے تین دشمن ہیں اور یہ بدی کا ساتھ دینے والے دوست ہیں، انہیں ہم نے اپنی ذہن میں ہمیشہ کے لیے واضح رکھنا ہے۔ اب آئیے ان تینوں دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے دوست کون ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ولی یا اولیاء یا ولایت لفظ کو ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا دوست ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا پہلا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ نیکی کے کام میں آنے کے لیے سب سے پہلا دوست ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو دوسرے نمبر پہ ہمارے دوست یہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دوست کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے، فرینڈ کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، دوست یعنی مددگار بھی۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر ہمارے دوست نیک، متقی، پرہیزگار اور صالحین لوگ ہیں جنہیں ہم اولیاء اکرام کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تین دوست ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو دوسری باتیں ہیں وہ سب ذرائع ہیں جو ان تینوں کے تابع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن یہ اللہ اور رسول کے تابع ہو گیا اور اولیاء اکرام بھی قرآن پر ہی عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ تین دوست ہیں ہمارے، اللہ، اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک، متقی اور صالحین پرہیزگار لوگ۔ یہ ہمارے تین دوست ہیں اور ان کے مقابلے میں تین دشمن، شیطان، نفس اور دنیا کی محبت۔ تو اب ہم اس امتحان میں موجود ہیں، یہاں پر ہماری روزمرہ کی زندگی میں امتحان ہوتے رہتا ہے۔ تو تین دشمن ہم پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور تین دوست ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہیں۔ اگر بندہ نیکی اختیار کرے گا تو نیکی کی جیت ہو جائے گی، اور اگر بندہ بدی کو اختیار کرے گا تو پھر بدی کی جیت ہو جائے گی، اور پھر ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے رخصتی نہیں ہوئی تو دائمی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ تو یہ عالم دنیا ہے۔ اب آ جائیے، عالم دنیا کے بعد جیسے ہی ہر بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے قبر میں، اور قبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ اس کے تفاصیل میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ بس میرا آج بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد عبادت کرنا ہے، نیکی کو اختیار کرنا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے تو وہ ہماری تیسری زندگی شروع ہو جائے گی جسے ہم کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات پھر سے زندہ ہو جائیں گی اور سیدھے قیامت والے دن کی طرف دوڑتی ہوئی چلی جائے گی، اور قیامت کی جو زندگی ہوگی اور وہاں سے لے کر جہنم میں جو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جو جائے گا جو جنت میں جائے گا، یہ ہماری چوتھی زندگی ہوگی اور یہ کبھی فنا نہیں ہونے والی ہیں۔ تو یہ جو تین زندگیاں ہیں ہماری، تو پہلی زندگی تو ہم گزار چکے عالم ارواح کی، اور وہاں پر اقرار کر کے ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اب ہم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اب ہم اس دنیا میں ہے موجود، اب یہاں سے ہمیں اپنی تیسری زندگی اور چوتھی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتا دیا، صرف اور صرف ہمارے دوستوں کا ساتھ ہمیں دینا ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہمیں پرہیز اور اجتناب کرنا ہے۔ تو یہ آج کا مختصر انداز میں نے آپ کو بیان بتا دیا۔ اب نیکی کی طرف آنے کے لیے ہمارے پاس علم دین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر اتوار کو آپ کے اسی مسجد میں بعد نماز مغرب مختصر انداز میں ایسا ہی بیان ہوگا جس میں روزمرہ کے معاملات والے موضوعات آپ کو انشاءاللہ تعالی سکھائے جائیں گے، جیسے کہ میں نے بیان کے شروع میں ہی بتایا تھا آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو اس دنیا کے آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا